کہا جاتا ہے پرانے زمانے میں جاپان میں ایک رواج تھا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا تھا اور کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتا تھا تو اس کے بیٹے پوتے اسے لے جا کر گھر سے دور پہاڑ پر چھوڑ آتے تھے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو بہت چاہتا تھا اور اپنے باپ کی بہت عزت بھی کرتا تھا۔ جب اس کا باپ بوڑھا ہو گیا اور کسی بھی کام کے قابل نہ رہا تو رواج کے مطابق بیٹا اپنے باپ کو پیٹھ پر لاد کر اس پہاڑ کی طرف چل پڑا جہاں لوگ گھر کے ناکارہ بوڑھوں کو چھوڑ آیا کرتے تھے۔ بوڑھے نے راستے میں پیڑوں کی ٹہنیاں توڑنا شروع کر دیں اور انہیں سارے راستے بچھاتا چلا گیا تاکہ لوٹتے ہوئے اس کا پیارا بیٹا کہیں راستہ نہ بھول جائے اور ان ٹہنیوں کے نشان سے صحیح سلامت گھر پہنچ سکے۔ جب بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اس نے ایک اچھی سی جگہ چن کر وہاں گھاس کا بچھونا بنا کر باپ کو بٹھا دیا اور بولا، والد صاحب آپ یہاں آرام کریں اور مجھے اجازت دیں۔ باپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک ٹہنی اسے دکھائی اور کہا، بیٹا میں نے سارے راستے میں ایسی ٹہنیاں بچھا دی ہیں، اس سے جنگل میں راستہ ڈھونڈنے میں آسانی رہے گی اور تم سیدھے گھر پہنچ سکو گے۔ اب تم جاؤ، تمہیں دور جانا ہے اور دیر ہو رہی ہے۔ باپ کے اس پیار کو دیکھ کر بیٹے کے دل پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ باپ کو وہاں چھوڑ نہ سکا۔ اس نے باپ کو پھر پیٹھ پر بٹھایا اور اسے گھر واپس لے آیا۔ کہیں حاکم کو اس بات کا پتہ لگ گیا تو باپ بیٹے کو سخت سزا ملے گی۔ بیٹے نے یہ بات سب سے چھپا کر رکھی کہ اس نے بوڑھے باپ کو گھر میں رکھ چھوڑا ہے۔ ایک دن حاکم نے اعلان کیا کہ اسے راکھ کی بنی ہوئی رسی چاہیے۔ جو آدمی راکھ کی بنی ہوئی رسی اسے لا کر دے گا اسے خوب انعام دیا جائے گا۔ سارے ملک میں لوگ سوچنے لگے کہ بھلا راکھ کی رسی بنانا کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اس گاؤں میں بھی جہاں بیٹے نے اپنے باپ کو چھپا رکھا تھا حاکم کا اعلان پہنچا تو کوئی بھی اس پہیلی کو حل نہ کر سکا۔ بوڑھے باپ کو بیٹے سے جب حاکم کے اعلان کی بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا، خوب کسی ہوئی ایک رسی بٹو اور تخت پر رکھ کر جلا دو، راکھ کی رسی تیار ہو جائے گی۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا اور راکھ کی رسی بنا کر حاکم کے پاس لے گیا۔ حاکم بہت خوش ہوا اور اس نے بیٹے کو انعام دیا اور اس کی تعریف بھی کی۔ تھوڑے دن بعد حاکم نے اس لڑکے کو بلا کے ایک بانس دیا جس کے سرے ایک سے تھے۔ حاکم نے کہا کہ یہ پتہ لگانا ہے اس بانس کے ٹکڑے کا کون سا سر ہے اور کون سی جڑ ہے۔ لڑکے نے حاکم سے 2 دن کی مہلت مانگی اور بانس کے ٹکڑے کو گھر لے آیا۔ پھر اس نے ساری کہانی سنا کر باپ سے صلاح مانگی۔ باپ نے کہا، بانس کے ٹکڑے کو آہستہ سے پانی میں ڈالو، جو سرا اوپر اٹھنے لگے وہ سر ہے اور جو پانی میں جانے لگے جڑ کی طرف کا سرا ہے۔ بیٹے کو حل مل گیا اور وہ خوشی خوشی حاکم کے پاس جواب لے کر گیا۔ حاکم نے اس کی عقل مندی کی بہت تعریف کی اور اس کو ایک اور سوال دیا جو پہلے دونوں سوالوں سے بھی مشکل تھا۔ حاکم نے اسے ایک ایسی ڈھولک لانے کے لیے کہا جو بنا بجائے بج سکے۔ بیٹا پھر اپنے باپ کے پاس گیا اور صلاح مانگی۔ باپ نے کہا، جنگل سے شہد کی مکھیوں کا چھتا لے آؤ۔ مکھیوں کے ساتھ بیٹا لے آیا۔ باپ نے ایک ڈھولک تیار کی اور اس کے اندر اس نے شہد کی مکھیوں کا چھتا ڈال دیا۔ پھر اس نے وہ ڈھولک حاکم کے پاس لے جانے کے لیے کہا۔
حاکم نے ڈھولک ہاتھ میں لی۔ اندر مکھیوں نے اڑ کر ڈھولک کے چڑے سے ٹکرانا شروع کیا تو ڈھولک سے اپنے آپ آواز آنے لگی۔ حاکم نے تعجب سے بیٹے سے پوچھا کہ اس نے اتنے مشکل سوالوں کے حل کیسے نکالے؟ بیٹے نے حاکم سے سچائی کو چھپانا مناسب نہ سمجھا اور سارا قصہ صحیح صحیح بیان کر دیا۔ اس نے کہا، بوڑھے باپ کے تجربے اور عقل مندی سے ہی میں سارے حل لا سکا ہوں۔ اپنے پیارے باپ کو میں پہاڑ پر اکیلا چھوڑ کر نہ آ سکا۔ اس جرم کی جو بھی سزا آپ دیں گے وہ میں قبول کروں گا۔ حاکم نے ساری کہانی سن لی تو وہ سوچنے لگا اور بولا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بوڑھے لوگوں کے تجربے اور عقل مندی سے کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آج سے یہ رواج ختم کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے گھر کے بڑے بوڑھے اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔